علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں تو دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ الفریڈ نوبل کون تھا اور کہاں پیدا ہوا، اور آخر کار نوبل نے ایسا کون سا کیمیکل تیار کیا جس پر حکومت نے پابندی لگا دی، اور پھر نوبل نے دوسرا وہ کون سا کیمیکل تیار کیا جس کی وجہ سے نوبل کو زبردست کامیابی ملی، اور پھر نوبل کی کمائی ہوئی دولت سے ہر سال اکتوبر کے مہینے میں سونے کے میڈلز کیوں دیے جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو فرسٹ پوزیشن لے کر آتے ہیں، لیکن کیوں؟ میں ہوں محمد عارف، آپ دیکھ رہے ہو برائٹ ہسٹری ٹی وی۔ عظیم سائنٹسٹ سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھانے اور بتانے والے ہیں۔ الفریڈ نوبل 21 اکتوبر سن 1833 عیسوی کو اسٹاک ہوم، سویڈن میں پیدا ہوئے۔ نوبل کے والد کا نام ایمینوئل تھا۔ نوبل خود بھی ایک عظیم محقق تھے اور اس میں سب میرین اور ٹورپیڈائز بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دھماکے کے لیے ڈائنامائٹ بھی تیار کرتے تھے۔ سن 1842 عیسوی میں نوبل کے والد نے نوبل کو سینٹ پیٹرز برگ، روس میں بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے الفریڈ نوبل کو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ بھیج دیا۔ چنانچہ امریکہ میں نوبل نے انجینئرنگ کی تعلیم جان ایرکسن کی زیر نگرانی میں مکمل کی۔ جان ایرکسن اپنے وقت کے مشہور آئرن کلیڈ نیول ویسل مانیٹر کے ماہر مانے جاتے تھے۔ چنانچہ امریکہ میں انجینئرنگ کی تعلیم سے فراغت کے بعد الفریڈ نوبل روس واپس آ گئے اور وہاں انہوں نے اپنی انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھا۔ پھر ہوا یہ، سن 1859 عیسوی میں الفریڈ نوبل اور ان کے والد سویڈن واپس آ گئے۔ وطن آ کر نوبل اور ان کے والد نے ہینسبرگ میں ایک کیمیائی کارخانہ قائم کیا، یعنی ایک کیمیکل کارخانہ قائم کیا، اور اس میں نائٹرو گلیسرین بنانے لگے۔ پھر ہوا یہ، اس کارخانے میں کسی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں نوبل کے بھائی کی موت واقع ہو گئی اور ان کے والد بھی زخمی ہو گئے۔ چنانچہ سن 1866 عیسوی میں نوبل نے ڈائنامائٹ کی ایجاد کی، لیکن اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے میں دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت نے ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنے میں پابندی لگا دی۔ پھر ہوا یوں، انہی دنوں میں نوبل نے نائٹرو گلیسرین کی ملی جلی شکل تیار کر لی، جس میں کوئی ایسا خطرہ نہ تھا جو ڈائنامائٹ میں ہوا تھا۔ اس کو بغیر کسی خطرے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے میں دھماکے ہوئے۔ اس دھماکہ پیدا کرنے والی چیز کا استعمال نہروں کی تعمیر، چٹانوں کو توڑنے اور کھانوں کی کھدائی میں کیا جاتا تھا۔ نوبل کو اس کی تجارت سے زبردست کامیابی ملی اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بے پناہ دولت اور شہرت حاصل کر لی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ الفریڈ نوبل اپنے وقت کے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ نوبل کو لکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے ان کا بیشتر وقت سویڈن کے باہر یورپ ممالک میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ اخبار والوں نے الفریڈ نوبل کی موت کی خبر غلطی سے شائع کر دی، اور اخبار والوں نے نوبل کی نکتہ چینی بھی کی۔ اخبار والوں نے لکھا کہ الفریڈ نوبل کا سب سے بڑا کام ایسے کیمیکل مادے کو ایجاد کرنا ہے جو دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ الفریڈ نوبل کو ان خبروں سے ایک زور کا جھٹکا لگا اور انتہائی دکھ بھی ہوا۔ چنانچہ الفریڈ نے اسی وقت یہ طے کیا کہ وہ ان کیمیکل کارخانوں کو بند کر دیں گے، اور جو کچھ بھی سرمایہ انہوں نے اس سے کمایا ہے اس کا استعمال عالم انسانیت کی تندرستی کے لیے کریں گے۔ مرنے سے ایک سال پہلے سن 1895 عیسوی میں نوبل نے ایک تاریخی وصیت نامہ لکھا، جس میں انہوں نے ساری دولت کو محفوظ کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس دولت سے جو نفع حاصل ہوتا اس سے ہر سال فزکس، کیمسٹری، فزیکل سائنس، میڈیسن، لٹریچر اور امن کے میدان میں انعام دیے جانے کی وصیت کی۔
تقریباً 9 پاؤنڈ کی رقم نوبل نے اسی مقصد کے لیے وقف کی تھی۔ سن 1968 عیسوی میں سویڈش نیشنل بینک نے چھٹا نوبل انعام علم معاشیات کے لیے وقف کیا تھا۔ اس طرح ہر سال اکتوبر کے مہینے میں یہ اعزازات دیے جاتے ہیں۔ نوبل کی وصیت نامے میں ان اداروں کے بارے میں بھی لکھا ہے جنہیں ان امیدواروں کا انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے۔ ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو خود درخواست دینا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسی سال کے اہم کام کرنے والوں کے نام کی اپروول انٹرنیشنل فیمس لوگ، سابق نوبل انعام یافتہ اور خود کمیٹی نوبل فاؤنڈیشن سفارش کرتی ہے۔ پھر نوبل فاؤنڈیشن انعام کے حقدار کو چنتی ہے۔ نوبل انعام پانے والوں کو سونے کے میڈلز دیے جاتے ہیں جو 23 کیرٹ گولڈ اور 2.5 انچ کے دائرے کا آدھا پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سند اور تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ رقم نقدی دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ انعام 1 سے زائد لوگوں کو ایک وقت میں دیا جاتا ہے۔ یہ انعام ہر سال 10 دسمبر الفریڈ نوبل کی یوم وفات کے موقع پر اسٹاک ہوم سویڈن میں ایک خصوصی اجلاس میں دیا جاتا ہے۔ یاد رہے 1922 عیسوی کو آئنسٹائن کو نوبل انعام دیا گیا تھا۔ اسی طرح 2003 عیسوی میں امن کا نوبل انعام جیتنے والی وکیل شیریں عبادی کا تعلق ایران سے ہے۔ اسی طرح امریکی صدر کو ان خدمات کے صلے کے لیے نوبل امن انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں آج آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔